اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بی إلى السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ ایک صلوات بلند آواز سے سارے حضرات پڑھیں۔ محترم سامعین، موضوع آپ سماعت فرما چکے اور وہ ہے فلسفہ عزاداری۔ عزاداری سید الشہداء اور عزاداری شہداء کربلا ہمارے مکتب میں ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کسی محموم اور کسی غم زدہ جو ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کو سن کے غم زدہ ہو جائے، اس غم زدہ کا سانس لینا اللہ کی تسبیح کا درجہ رکھتا۔ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور ہم پر ہونے والے مظالم اور ہم پر ڈھائے جانے والے مصائب، ان کا دکھ منانا اور غم منانا یہ عبادت ہے۔ سید الشہداء کے غم میں آنسو بہانا، سید الشہداء کی عزاداری، یہ سنت آئمہ بھی ہے اور سنت رسول بھی۔ اور عزاداری سید الشہداء ایک ایسا امر ہے کہ جس پر ہمارے آئمہ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ معصوم نے حتیٰ یہاں تک ارشاد فرمایا ایک روایت میں، میرے آقا نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ہمارے ماننے والے اور ہمارے محب ہر 15 قدم کے بعد بیٹھ کے ہمارا ذکر کرتے، ہر 15 قدم کے فاصلے پہ جمع ہو کے ہماری یاد مناتے، ہم پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کرتے اور ہماری عزاداری کو بپا کرتے۔ عزاداری سید الشہداء اور واقعہ کربلا ایک ایسی زندہ حقیقت ہے جس نے ہمیشہ اور ہر زمانے میں اثرات چھوڑے۔ واقعہ کربلا کے بارے جتنے حقائق کا انکار کر دیا جائے، لیکن اس حقیقت کا انکار ناممکن ہے کہ واقعہ کربلا اپنی حقانیت اور اپنی مظلومیت کے زیر اثر ہر دور میں مؤثر رہا اور آج بھی مؤثر ہے۔ اس نئے دور کے ایک محقق علامہ ادریس الحسینی، جنہوں نے مذہب اہل بیت کو اختیار کیا، ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا، انہوں نے اپنی داستان
انقلاب کو نہایت تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں درج کیا اور اس کتاب کا نام رکھا لقد شیعنی الحسین۔ اس کتاب کا نام رکھا کہ مجھے حسین نے شیعہ بنایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھ کو امام حسین نے شیعہ بنایا۔ اور یقین فرمائیے دوستو، ہر علاقے میں آپ کو بہت سارے ایسے افراد مل سکتے ہیں جو سید الشہداء کی عزاداری اور سید الشہداء کی مظلومیت کے زیر اثر جنہوں نے آل محمد کی راہ کو اختیار کیا اور مسلک اہل بیت کو اختیار کیا۔ 1400 سال ہو گئے واقعہ کرب و بلا کو۔ امام حسین علیہ السلام کے نشان قبر تک کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن ان کی مظلومیت کا عمل آج بھی سرگرم ہے اور ہر شرافت اور انسانیت کے خوگر کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ شہید ہاشمی نیاد، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اپنی کتاب میں تحریر کیا اور ان کی وہ کتاب بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور حرم سرکار امام رضا علیہ السلام میں جن کی قبر ہے، شہید ہاشمی نیاد کی کتاب ہے درسی کے حسین با انسان ہا آموخت۔ وہ درس جو امام حسین نے انسانوں کو دیا۔ اپنی اس کتاب میں شہید ہاشمی نیاد نے لکھا کہ یہ عزاداری ہے جو تشیع کی معنوی اور مذہبی حیات کا مظہر ہے۔ اور یہ جملہ تو کتنا معروف ہے اور آپ سب اس سے آگاہ ہیں، جو ہمارے بزرگان نے فرمایا، عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ حیات ہے۔ اس دنیا میں ہماری پہچان یہ سید الشہداء کی عزاداری، ہماری شناخت یہ سید الشہداء کی عزاداری، اور ہماری حیات اور ہماری بقا کا راز یہ سید الشہداء کی عزاداری۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کا صدقہ ہے۔ امام خمینی نے فرمایا تھا محرم و صفر است کہ اسلام را زندہ نگہ داشتے است۔ یہ محرم و صفر ہے جس نے اسلام کو زندگی عطا کی ہے۔ یہ محرم و صفر کی بدولت اسلام زندہ ہے۔ اور پھر امام نے ایک مقام پہ فرمایا عزاداری سید الشہداء برائے احیاء مکتب سید الشہداء است۔ یہی میرا موضوع ہے کہ عزاداری سید الشہداء کا فلسفہ کیا ہے کہ مکتب سید الشہداء زندہ رہے۔ عزاداری کا فلسفہ یہ ہے کہ پیغام سید الشہداء زندہ رہے۔ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ وہ فکر سید الشہداء زندہ رہے۔ دوستو، کوئی شک نہیں، عزاداری سید الشہداء ایک ایسا مؤثر ذریعہ، میں عرض کروں ایسا مؤثر ترین ذریعہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایک عیسائی دانشور نے یہ کہا تھا کہ کاش ہمارے مکتب میں عیسائیت میں ایک حسین اور زینب ہوتے، ہم عیسائیت کو پوری دنیا پر مسلط کر دیتے، ہم پوری دنیا میں عیسائیت کو پھیلا دیتے اگر ایسے دو عظیم کردار عیسائیوں کے پاس ہوتے۔ دوستو، پھر ہمیں سوچنا ہوگا نا کہ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم کردار عطا کیے، اور ہمارے پاس وہ عظیم کردار ہوتے ہوئے ہم وہ خاطر خواہ نتائج حاصل نہ کر سکے۔ آئیں اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کی طرف توجہ کریں کہ وہ کوتاہیاں، وہ خامیاں کون سی ہیں جن کی وجہ سے یہ پیغام حق و حقیقت دنیا تک ابھی ہم نہیں پہنچا پائے۔
ڈاکٹر احمد وائلی ہمارے معاصر ہیں، اس زمانے کے ہیں، اور شام کے ایک سنی مسلمان دانشور ڈاکٹر احمد وائلی نے دمشق میں عاشور کا خطاب کیا، روز عاشور۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ایک انگریز کا جملہ نقل کیا تھا، ونسٹن کا۔ ڈاکٹر احمد وائلی کہتا ہے کہ وہ انگریز یہ کہتا تھا کہ ما دام للمسلمین قرآن یتلا وقابۃ تقصد وحسین یذکر لا یسیطر علیہم احد۔ وہ انگریز یہ کہتا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس 3 چیزیں موجود ہیں، کوئی مسلمانوں کو مغلوب نہیں بنا سکتا، کوئی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ کون سی 3 چیزیں؟ کہتا ہے جب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک دنیا قرآن سے متمسک رہے گی، وقابۃ تقصد، اور جب تک کعبہ کا طواف ہوتا رہے گا، اور حج کی یہ رسم زندہ رہے گی، اور تیسری چیز وحسین یذکر، کہتا ہے جب تک حسین ابن علی کا ذکر رہے گا کوئی مسلمانوں کو مغلوب نہیں بنا سکتا، کوئی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دشمن کی نگاہ میں بھی یہ مظلوم کا ذکر، یہ مظلوم کا تذکرہ، یہ عزاداری سید الشہداء ہماری فتح اور کامیابی کی دلیل ہے، ہماری فتح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ عزاداری جو حرکت اسلامی کی ایک اساس ہے، مشرق سے مغرب تک چلے جائیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہر جگہ پہ آپ کو عزاداری ملے گی۔ اور یقین فرمائیے دشمنان اسلام یہ اعتراف کر چکے کہ سال بھر کے ان کے مذموم ارادے، ان کی ناپاک سازشیں، سال کے بعد ان کی ان ناپاک سازشوں اور مذموم ارادوں کو اوپر پانی پھر جاتا ہے جب عاشورہ محرم آتا ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہے جو ان کے مذموم ارادوں کی تکمیل میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور دوستو، سوال یہ ہے کہ عزاداری آخر کس لیے؟ عزاداری سید الشہداء اور جتنے مراسم عزا ہیں، یہ گریہ، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ مرثیہ، یہ شبیہیں، یہ جلوس، یہ سارے مراسم عزا کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے ہیں، اور کربلا زندہ رہے گی تو مکتب حسین زندہ رہے گا۔ میرے محترم سامعین، اب آئیے تھوڑا سا دیکھیں کہ تاریخ عزاداری کیا ہے۔ سید الشہداء کی عزاداری اور سید الشہداء کے غم میں اور مصائب میں گریہ کرنا، یہ دین مقدس اسلام میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض بے خبر لوگوں نے اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ کہا، یا اہل بیت رسول کے ساتھ دشمنی اور عناد کی بنیاد پر یہ کہا کہ یہ تشکیل مجالس عزاداری، یہ رونا رولانا اور یہ سلسلہ عزا یہ سلطنت صفویہ کے دور سے شروع ہوئی، اور اس لیے شیعہ مومنین کو شیعہ صفویہ بھی کہا گیا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے جب سے سلسلہ بشریت شروع ہوا اس وقت سے حسین کے غم میں گریہ شروع ہوا۔ سید الشہداء کی شہادت و مظلومیت پر گریہ روایات کے انبار ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے ساری روایات کو ذکر کروں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات، اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم کی توبہ کو جب قبول کرنا چاہا، ربی برادر بزرگوار سے بھی سن رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ آدم کو ان اسماء کی تعلیم کرو۔
آدم کو یہ اسماء سکھاؤ کہ ان اسماء کے ذریعے سے میری بارگاہ میں دعا کرے اور توبہ کرے۔ یا محمود و بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب ان اسماء کے صدقے سے دعا کرنا شروع کی، اور جناب آدم جب امام حسین علیہ السلام کے نام پہ پہنچے تو شکستہ دل ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل نے سبب پوچھا، جبرائیل سے سبب پوچھا، اے جبرائیل کیا وجہ اس نام میں یہ اثر کیوں ہے کہ جو ہی میں نے یہ نام لیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل غمزدہ ہو گیا۔ جناب جبرائیل نے خبر دی، اے آدم یہ تیرا فرزند ہوگا جس پر اتنے مصائب آئیں گے کہ جن مصائب کے مقابلے میں دنیا کی ساری مصیبتیں ہیچ ہوں گی۔ اور جناب آدم نے پھر پوچھا، اور دوستو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ پہلی مجلس ہے جو حسین علیہ السلام کی پڑھنے والا جبرائیل ہے اور سننے والا ابو البشر آدم ہے۔ جناب آدم نے پوچھا کون سے مصائب؟ میں اختصار کے ساتھ جملے عرض کر رہا ہوں۔ جناب جبرائیل نے بتایا، یقتل عطشانا، پہلی مصیبت یہ ہے تیرے اس فرزند کو پیاسا قتل کیا جائے گا، غریباً وحیداً فریداً، عالم غربت اور عالم مسافرت میں مارا جائے گا، تنہا اور کوئی یار و یاور اور مددگار نہیں رہ جائے گا، لیس لہ ناصر ولا معین وہو یقول وعطشا، اور تیرا فرزند ہائے پیاس کی صدا بلند کر رہا ہوگا، فَيُذْبَحُ ذَبْحَ الشَّاةِ مِنْ قَفَا، جس طرح دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح تیرے اس فرزند کو ذبح کیا جائے گا۔ فَبَقَى آدم وجبرائیل بقاء ثقلا، روایت کے لفظ ہیں کہ یہ مصائب سن کے جناب آدم نے اور جناب جبرائیل نے اس طرح گریہ کیا جس طرح ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے غم میں ماتم اور نوحہ کرتی۔ سب ملائکہ روئے، اور پھر اسی گریہ کے سبب جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک نمونہ ہے، مشت از خروار انبار ہیں روایات کے۔ جناب نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار تھے اور وہ کشتی جب زمین کربلا پر پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی، طوفان میں گھر گئی تھی۔ عرض کی پروردگارہ یہ کیسی مشکل میں مبتلا ہو گیا۔ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے خبر دی، اے نوح یہ سرزمین کربلا ہے جس پہ تیری کشتی پہنچ چکی ہے، یہاں تیری ذریت سے حسین جو سبط محمد ہیں وہ بے گناہ قتل کیے جائیں گے۔ جناب نوح علیہ السلام نے گریہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت کی، اور پھر وہ کشتی کوہ جودی پر لگی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کے جب زمین کربلا سے گزرے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گھوڑا پھسلا، جناب ابراہیم علیہ السلام زمین پر گرے، پیشانی پر پتھر لگا، خون بہنے لگا۔ عرض کی پروردگارہ یہ دکھ یہ رنج کس سبب سے؟ ارشاد ہوا، جبرائیل نے آ کے خبر دی، اسی زمین پر سبط خاتم الانبیاء حسین قتل کیے جائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی گریہ کیا، یزید اور قاتلان امام حسین پہ لعنت کی، اور متعدد انبیاء، چند انبیاء کے نام لے کے میں بات ختم کر دوں گا۔ جناب سلیمان نے گریہ کیا، جناب زکریا روئے، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ روئے۔ میرے دوستو، اور سب سے بڑھ کے پھر امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو خود پاک پیغمبر نے بھی گریہ کیا، اور صرف ولادت کے موقع پہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے لے کے اور رحمت دو عالم کی رحلت تک پاک پیغمبر نے کتنی مرتبہ امام حسین کی مظلومیت کی مجلس بھی پڑھی ہے، اور امام حسین کے مصائب اور دکھوں کو یاد کر کے آنسو بھی بہائے۔
میرے محترم سامعین، جو دشمن عزاداری ہیں، جو عزاداری کے مخالفین ہیں، بہت ساروں نے آل رسول سے دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ آئیے ہم ذرا دیکھیں کہ آیا کسی شہید پر یا کسی مرنے والے پر یا کسی مفقود پر آیا گریہ کرنا اور اس کا غم منانا، آیا قرآن و سنت بھی اس کو حرام قرار دیتی؟ قرآن مجید کی چند آیات صراحت کے ساتھ اس عزاداری کے جواز کی تائید کرتی۔ سورہ مبارکہ یوسف کو آیت نمبر 84 سے 86 تک جناب یوسف علیہ السلام جناب یعقوب کی نگاہوں سے جب اوجھل ہو گئے تھے تو جناب یعقوب علیہ السلام کی کیفیت کو قرآن نے ذکر کیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یا آسفا کہہ کے یوسف کو روتے تھے، اور قرآن کہتا ہے اتنا روئے یوسف کو کہ غم اور حزن کی وجہ سے اور کثرت گریہ سے جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی۔ اور پھر اولاد کہنے لگی قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا اور تکون من الحالکین۔ بابا جان آپ اتنا یاد کرتے ہیں یوسف کو، ہمیں لگتا ہے کہیں آپ بیمار نہ ہو جائیں یا کہیں اپنی جان نہ گنوا دیں۔ اب ذرا تصور فرمائیے، وہ یوسف جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا نگاہوں سے اوجھل تھے، اور کس قدر رو رہے اور کس قدر تڑپ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ قریب تھا، اولاد کہتی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ محقق اہل سنت عمر عبدالسلام نے اسی آیت سے مفقود پر گریہ کو مشروع قرار دیا اور جائز قرار دیا، اور انہی آیات سے استدلال کیا۔ سوال یہ ہے کہ آج اگر ان کے درمیان اگر حضرت یعقوب ہوتے تو نہ جانے یہ جناب یعقوب کے ساتھ کیا سلوک کرتے اور جناب یعقوب کے ساتھ کیا حشر کرتے۔ عزاداری سنت کی نگاہ میں نے عرض کیا کہ روایات کے انبار ہیں، پاک پیغمبر سے احادیث، اہل بیت سے احادیث، صحابہ کرام سے روایات، جو عزاداری کو جن سے عزاداری کا جواز ہے اور صراحت کے ساتھ جواز ہے، اور محدثین اہل سنت اور راویان اہل سنت نے سیاہ و سنن میں ان کا ذکر کیا۔ مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے النبی زار قبر امہ وبقا وابکى من حولہ۔ مسلم نے صحیح میں اس روایت کو ذکر کیا کہ رحمت دو عالم جب اپنی ماں کی قبر پہ پہنچے، اور رحمت دو عالم نے جب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی تو پیغمبر نے گریہ کیا، اور پیغمبر کے ساتھ جتنے افراد تھے ان سب نے بھی گریہ کیا۔ صحیح بخاری میں باب جنائز میں اور سنن بہقی میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب کے فرزند ابراہیم جب انتقال کر گئے تو پاک رسول اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر آنسو بہا رہے تھے، اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تبکی وانتا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی گریہ کرتے ہیں؟ تو رحمت دو عالم نے فرمایا ان العین لتدمع وان القلب لیحزن، جو آنکھ رکھتا ہے آنکھ ضرور آنسو بہاتی ہے، اور جو دل رکھتا ہے دل ضرور رنجیدہ خاطر ہوتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں، کامل ابن کثیر میں، مسند احمد بن حنبل میں عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت موجود ہے کہ میدان احد میں جناب حمزہ کی شہادت کے بعد رحمت دو عالم جب مدینے پلٹ کے آئے تو کیا دیکھا کہ شہداء کے گھرانوں سے رونے کی گریہ کی آوازیں آ رہی تھیں، اور رحمت دو عالم نے پھر حسرت سے فرمایا عم یا حمزہ فلا بواکی اللہ، ہر شہید کو رونے والے ہیں اور میرے چچا حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں ہے۔ رحمت دو عالم کی اس حسرت کو سن کے اصحاب نے اپنی بیویوں کو حکم دیا تھا کہ اپنے شہداء کو رونا چھوڑو اور آؤ پہلے پیغمبر کے چچا پہ گریہ کرو اور پیغمبر کے چچا کا نوحہ پڑھو۔ عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت بھی موجود ہے ما رأینا رسول اللہ باقیا اشد من بقاء علی حمزہ ابن عبد المطلب، ہم نے جتنی زور اور شدت سے گریہ کرتے ہوئے پیغمبر کو جناب حمزہ پر دیکھا ہے
کسی اور موقع پر ہم نے پاک رسول کو اتنی شدت سے گریہ کرتے نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ام المومنین جناب عائشہ کے سامنے کسی نے یہ ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ ان المیت لیعذب ببقاء الحی۔ جناب عائشہ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ جب کسی میت پہ رویا جاتا ہے، جب کوئی زندہ کسی میت پہ گریہ کرتا ہے تو اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ ام المومنین فرمانے لگیں یغفر اللہ لابی عبد الرحمن، اللہ عبداللہ ابن عمر کے گناہ معاف کرے۔ اما انہ لم یکذب، اس نے جھوٹ تو نہیں کہا، ولکنہ ناسی واخطا، لیکن یا وہ بھول گیا ہے حقیقت کو اور یا اس نے غلطی کی ہے۔ ام المومنین کہتے ہیں حقیقت یہ تھی کہ پاک رسول گزرے ایک مقام سے اور ایک یہودی عورت مری ہوئی تھی، اور یہودی بیٹھ کے اپنی اس مرنے والی عورت کو رو رہے تھے۔ رحمت دو عالم نے انہیں دیکھ کے فرمایا تھا کہ یہ اس مرنے والی پہ تو رو رہے ہیں حالانکہ وہ قبر میں عذاب سہ رہی ہے۔ جناب ام المومنین توجہ فرمائیے، ایک بات پاک پیغمبر کی، ایک صحابی رسول نے اس سے کچھ سمجھا اور ایک ام المومنین نے اس سے کچھ سمجھا۔ بی بی نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کو غلطی لگ گئی یا وہ بھول گئے اس بات کو۔ پیغمبر نے اس یہودیہ کے بارے کہا تھا کہ وہ تو عذاب سہ رہی ہے اور اس کے متعلقین اس پہ رو رہے ہیں۔ اس سے یہ مطلب قطعاً نہیں کہ کسی مرنے والے پہ جب رویا جائے تو اس مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، جبکہ وہ صاحب ایمان ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اور پھر ام المومنین عائشہ سے روایت موجود ہے، کہتی ہیں کہ پاک پیغمبر میرے گھر میں تھے، امام حسین چلتے ہوئے آئے اور مجھ سے پوچھا کہ میرے نانا کہاں ہیں؟ میں نے کہا تمہارے نانا سو رہے ہیں، لہٰذا آپ انہیں بے آرام نہ کریں۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں کسی کام کے لیے ادھر ادھر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ امام حسین چلتے ہوئے نانا کے پاس چلے گئے اور نانا کو بیدار کیا۔ بی بی کہتی میں جب آئی تو دیکھا کہ امام حسین پیغمبر کے پاس تھے اور رسول اللہ گریہ فرما رہے تھے۔ اس وقت میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ، جبرائیل نے مجھے کربلا کی وہ مٹی لا کے دکھائی ہے جس خاک پر میرا حسین بلا جرم و خطا ذبح کیا جائے گا۔ طبقات ابن سعد میں بھی ہے، متعدد روایات ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اب آئیں اس بات کی طرف کہ عزاداری کیوں منائی جائے، فلسفہ کیا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم کیوں منا رہے ہیں، ایک یہ بات ہے کہ آئمہ، پیغمبر، ہادیان برحق وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس عزاداری کو کیسے منایا جائے۔ پاس آؤ دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ احیاء دین۔ امام کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اعلاء کلمہ حق۔ جو مقصد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہے وہی مقصد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا ہے۔ جو فلسفہ سید الشہداء کے قیام اور سید الشہداء کی شہادت کا، وہی فلسفہ سید الشہداء کی عزاداری کا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام عقیدہ توحید کی بقا کے لیے تھا۔ امام کی جنگ ذاتی مفادات کی جنگ نہیں تھی، اور اس مارکہ حق و باطل میں امام حسین ایک شخص کی حیثیت نہیں، ایک مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھیں 28 رجب کو جب مدینے سے چلے اور کربلا پہنچنے تک اور روز عاشور تک سید الشہداء نے کون کون سے شعار بلند کیے۔ امام حسین علیہ السلام کے نعرے کیا تھے؟ امام حسین علیہ السلام کا شعار کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام وہ شعر جو سید الشہداء سے نسبت رکھتا ہے، اس میں کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ ان کان دین محمد
لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میرے جد کا دین میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہتا، آؤ تلوار و حسین کا بدن حاضر ہے۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ سید الشہداء کی قربانی اپنے جد کے دین کی حفاظت کے لیے تھی۔ لشکر حر سے جب سامنا ہوا تھا تو فرمایا تھا الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہى عنہ فلیرغب المؤمن الی لقاء اللہ۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل کا دنیا ارتکاب کر رہی ہے؟ جب حق کو چھوڑ دیا جائے اور دنیا باطل کا ارتکاب کر رہی ہو تو پھر مومن کو لقاء اللہ کے لیے تیار رہنا چاہیے، مرنے کے لیے کمر باندھ لینی چاہیے۔ گویا عزاداری کا مقصد بھی یہی ہو کہ دنیا حق پر عمل کرے اور باطل سے اجتناب۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دنیا کو آزادی، حریت اور شرافت کا درس دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ حسین راہ خدا میں موت کو سعادت سمجھتا ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ہلاکت سمجھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ذلت، رسوائی، ننگوار کی زندگی گزارنے سے انسان کے لیے موت بہتر ہے۔ امام حسین کیا چاہتے تھے اپنے قیام سے؟ مسلمان معاشرہ ایک عزت اور وقار والا معاشرہ بنے اور ظالم کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام کا اگلا شعر کیا تھا؟ انی احب المعروف وانکر المنکر۔ امام حسین فرماتے تھے میں معروف سے محبت کرتا ہوں اور منکر کو ناپسند کرتا ہوں۔ دوستو معروف اور منکر دو قدروں کا نام ہے۔ انسانی الہی اقدار کا نام معروف ہے اور منفی اقدار اور غیر انسانی صفات اور تمام برے اعمال کا نام منکر ہے۔ امام حسین نے اس لیے جان قربان کی، امام حسین نے اس لیے قیام کیا کہ معروف دنیا میں عام ہو جائے اور منکر سے دنیا اجتناب کرے اور منکر کو منکر سمجھے۔ اور پھر اور ہدف کیا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ۔ دوستو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا میں زمین میں فساد کے لیے قیام نہیں کر رہا، میرے قیام کا مقصد کیا ہے؟ نانا کی امت کی اصلاح کرنا، اصلاح امت، اصلاح معاشرہ، معاشرے میں امر بالمعروف کو رائج کرنا اور منکرات سے روکنا اور بچنا، یہ سید الشہداء کے قیام کا مقصد ہے۔ میں انتہائی توجہ چاہوں گا، اس ایک نقطے کی طرف توجہ فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ برسر اقتدار کون ہے؟ یزید، جو فاسق و فاجر، جو شراب خور، جو زناکار، جو عیاش بدماش۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ کیوں فرمایا؟ سید الشہداء کے اس فرمان میں یہی راز پوشیدہ ہے کہ جس ماحول اور جس معاشرے میں یزید جیسا فاسق و فاجر خلیفۃ المسلمین بن بیٹھے، اس ماحول اور معاشرے میں ان مسلمانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے جنہوں نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اگر مسلمانوں کی اصلاح ہوتی، اگر امت کی اصلاح ہوتی، اگر امت کی اصلاح ہوتی تو یزید کبھی مسند رسول پہ نہ بیٹھتا، یزید کبھی خلیفہ کی حیثیت سے اس کی بیعت نہ کی جاتی۔ جس معاشرے میں یزید جیسے افراد مسلط ہو جائیں، سمجھو وہ معاشرہ ایک فاسد اور تباہ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے جہاں فاسق و فاجر حکمران معاشرے پہ مسلط ہو جائیں۔ سید الشہداء نے بھی یہی فرمایا، میں اس امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں جس امت نے یزید کو بھی خلیفے کے طور پہ تسلیم کر لیا اور یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا
کہ ذلت کی زندگی کبھی نہ گزارنا۔ روز عاشور سید الشہداء کا جو خطبہ ہے، واللہ لأعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر لکم فرار العبید۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، خدا کی قسم ذلیل لوگوں کی طرح میں کبھی اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی حسین غلاموں کی طرح فرار کرنے والا ہے۔ پیغام کربلا سید الشہداء کا مقصد کیا تھا؟ وہی مقصد عزاداری سید الشہداء کا ہو، ذلت سے دوری۔ الا وان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین سنتین بین الصلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، اس ابن زیاد نے حسین کو دو باتوں میں سے ایک اختیار کرنے پر مجبور کیا، یا ذلت کی زندگی گزاروں یا تلوار کو اپنی گردن پہ برداشت کروں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، حسین سرخ موت کو قبول کر سکتا ہے، وَهَيْهَاتَ مِنَّ الذِّلَّةِ، لیکن ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ عزت کی موت کو حسین ترجیح دیتا ہے اور ذلت کی زندگی کے لیے تیار نہیں۔ اور میرے دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو سید الشہداء کے قیام کا فلسفہ بتایا، وہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا، بَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ۔ امام حسین علیہ السلام نے جان قربان کی، کس لیے؟ تاکہ بندگان خدا کو جہالت سے نکال کے علم کی منزل پہ لایا جائے، گمراہی سے نکال کے ہدایت کی منزل پہ لایا جائے۔ عزاداری سید الشہداء کا بھی فلسفہ یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کے علم کی طرف اور ضلالت و گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لایا جائے۔ اور ایک قیام حسین کا مقصد کیا تھا؟ دعوت کتاب و سنت۔ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے لوگوں کو خط کے جواب میں جو خط لکھا تھا، اس میں یہی فرمایا تھا، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت النبی۔ لوگوں، میں تمہیں کتاب خدا اور اپنے جد کی، اپنے نانا کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ ان السنت قد امیتت، سنت کو مردہ بنا دیا گیا، سنت کو مار دیا گیا۔ ان البدعۃ قد احیت، اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا، اور اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر لے چلوں گا۔ میرے دوستو، عزاداری سید الشہداء کا مقصد بھی سنت کو ختم کرنا نہیں ہونا چاہیے، سنت کو زندہ کرنا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، پاک پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ دین اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک مومن جب مومن سے ملے تو کیا کہے؟ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج اس سنت پیغمبر کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ وہ جو شاعر اسلام، وہ جو تعلیم پیغمبر تھی، پاک پیغمبر نے فرمایا، معصوم نے فرمایا، ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین انسان تو وہ ہوتا ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، من بدا الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ۔ اسلامی تحیت کیا ہے؟ فرمایا، جو سلام کرنے سے پہلے بات شروع کر دے اس کی بات کا جواب نہ دو۔ امام حسین فرماتے ہیں، میں حسین کا قیام اپنے نانا کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، حقیقی عزاداری بھی وہ ہوگی جس میں سنت رسول کو زندہ کیا جائے۔ آؤ سنت رسول کو زندہ کرو۔ مومن جب مومن سے ملے تو اسلامی تحیت یہی ہے کہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور دوستو، صحیح معنی میں عزاداری، حقیقی معنی میں عزاداری منانے کے لیے دین شناس ہونا ضروری ہے۔ میرے محترم سامعین، ہر مسلمان اسلام شناس نہیں ہوتا، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ ہر دیندار دین شناس نہیں ہوتا۔ دوستو، توجہ فرمائیے گا اس بات پر، شہزادہ عبدالعظیم، شاہ عبدالعظیم، آپ میں سے ایک کثیر تعداد شاہ عبدالعظیم کی شخصیت سے واقف ہے، جنہوں نے تہران میں، رائے شہر میں ان کی قبر اطہر کی زیارت بھی کی۔ امام علی نقی علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھے، اور آل رسول کے گھرانے کی ایک جلیل القدر شخصیت جو خود بہت بڑے عالم تھے، جن کے متعلق امام علی نقی علیہ السلام کا یہ جملہ ان کی عظمت کے اظہار کے لیے کافی ہے
کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا منظار عبدالعظیم برائے کا منظار الحسین بکربلا، جو تہران میں آ کے عبدالعظیم کی زیارت کرے گویا کربلا میں اس نے امام حسین کی زیارت کی۔ یہ شہزادہ عبدالعظیم امام علی نقی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی آقا میں جو عقیدہ رکھتا ہوں میں وہ عقیدہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میرا عقیدہ سن کے فرمائیں کہ اس میں غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور میں تاکہ مجھے یقین ہو کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو اسلام چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں۔ جب شہزادہ عبدالعظیم جیسی شخصیت نے اپنا عقیدہ پیش کیا، امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا، لہٰذا تم ان عقائد پر ثابت قدم رہو، اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں حق پر ثابت قدم رکھے۔ دوستو حیرت کی بات ہے، شاہ عبدالعظیم جیسی شخصیت بھی امام کے سامنے اپنے عقیدے کو پیش کرتی ہے۔ میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے، حمران ابن عیون چھوڑ دیا میں نے، عبداللہ ابن یعفور، عمر ابن حریث، حسن ابن زیاد، صفوان جمال، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے کی آئمہ سے تصدیق کروائی تھی، اپنے عقائد کو امام کے سامنے پیش کیا۔ وہ ہستیاں امام کے سامنے اپنا عقیدہ پیش کریں اور ہمیں ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ اور آج تو حالت یہ ہوگی، لوگوں نے مرضی کا نام دین بنا لیا ہے، لوگوں نے اپنی مرضی اپنی پسند کا نام دین بنا لیا، ہر کسی نے اپنا ایک عقیدہ رکھا ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ میری پسند ہے۔ دوستو تیری پسند کا نام دین نہیں ہے، خدا رسول ائمہ کی پسند کا نام دین ہے۔ عقیدہ وہی اختیار کرو، دین کو سمجھو، دین شناس بنو، تاکہ عزاداری کے مراسم میں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو روح عزاداری کے خلاف ہو۔ اس لیے تو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ جب کسی بندے کو خیر پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ دوستو جہاں تک عزاداری کے مراسم کا تعلق ہے، جتنے مراسم عزاداری ہیں یاد رکھیے، مراسم عزاداری کے حوالے سے ایک عقلی قاعدہ ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہے، قبح عقاب بلا بیان۔ اللہ رب العزت نے جس بات سے منع نہیں فرمایا، جس حرام کو خالق نے بیان نہیں کیا، جس فعل کی حرمت کو محمد و آل محمد نے بیان نہیں کیا، اس پر عقاب کرنا، اس پر سزا دینا، اس پر عذاب کرنا، یہ عقلاً قبیح ہے۔ دوستو تمام مراسم عزا وہ جائز ہیں جب تک کہ کوئی ایسی رسم ان میں شامل نہ ہو جائے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک اصول ہے، توجہ فرمائیے گا دوستو، اصول یہ ہے کہ جواز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، حرمت کے لیے دلیل چاہیے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ شبیہ کس لیے، یہ علم کس لیے، یہ تعزیہ کس لیے، یہ گہوارہ کس لیے، یہ جھولا کس لیے، یہ جلوس کس لیے، ان سے یہ نہ پوچھو، ہم سے نہ پوچھو کہ اس کی دلیل کیا ہے، تم بتاؤ کہاں اللہ نے منع کیا ہے، کہاں پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ حرمت پر دلیل لاؤ، جواز کی دلیل نہ مانگو، اس لیے کہ خود پیغمبر کا فرمان ہے کلو شین مطلق حتی یارد فیہ نہی، ہر شے تمہارے لیے جائز ہے جب تک شریعت کی طرف سے نہیں وارد نہ ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، آئیے بڑے اختصار کے ساتھ یہ مراسم عزا کا فلسفہ کیا ہونا چاہیے، علم کس لیے، جھولا کس لیے، شبیہ ذوالجناح کس لیے، یہ تابوت کس لیے، خدارا خدارا خدارا۔ میں نے عرض کیا یہ عزاداری سید الشہداء مکتب حسین کی ضمانت ہے، یہ اسلام کی ضمانت ہے، یہ تشیع کی ضمانت ہے۔ مکتب علم بناؤ، شبیہ علم، جب علم کی شبیہ بنائی جائے تو نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس علمدار کو یاد کرو کہ جس علمدار نے کربلا کے میدان میں یہ علم اٹھایا اور پھر بازو قلم کروا کے بھی جس علم کو سرنگوں نہ ہونے دیا، وہ شہنشاہ وفا جو فرما رہے تھے جب بازو کٹ گئے تو
جناب عباس علمدار کا رجز یہی تھا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی عبدنا دینی ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی۔ میرے آقا عباس فرما رہے تھے، او ظالموں اگرچہ تم نے میرے بازو کاٹ دیے لیکن میں پھر بھی اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، اپنے صادق الیقین امام کا دفاع کرتا رہوں گا۔ دوستو نظریہ یہ ہونا چاہیے، جب علم گھر پہ لگائیں، جب علم اٹھائیں، جب علم کی زیارت کریں، شہنشاہ وفا جناب عباس کی روح کے ساتھ تجدید عہد کریں۔ اے فرزند امیر المومنین، اے شہنشاہ وفا، جس طرح آپ نے کربلا میں اپنے بازو کٹوا دیے، علم اسلام پر آنچ نہ آنے دی، ہم آج آپ کے علم کی شبیہ کو اٹھا کے یہ عہد کرتے ہیں، ہمارے بازو بھی کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، آپ کے اس عظمت والے علم کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، اس علم کو جھکنے نہیں دیں گے۔ عزادارو، گہوارے کی شبیہ بناؤ، جھولا علی اصغر کی شبیہ بناؤ تو یہی نظریہ ہو۔ یہ اس کربلا کے ننھے مجاہد کے جھولے کی شبیہ ہے جس نے صدائے حل من ناصر پہ خود کو جھولے سے گرا کے اپنے آقا کی نصرت کا اعلان کیا تھا۔ بابا میں ہوں آپ کی مدد کے لیے حاضر، بابا میں ہوں آپ کی نصرت کے لیے حاضر۔ وہ جس ہستی کو جھولے میں ہونا چاہیے تھا، دین کی نصرت کے لیے، امام کی نصرت کے لیے اس نے جھولا چھوڑ دیا تھا۔ ہم بھی یہ عہد کریں، اے شہزادہ علی اصغر، اے کربلا کا ننھا لیکن عظیم مجاہد، اگر دین پہ وقت آ جائے گا تو ہم بھی اپنے بچوں کو جھولوں سے نکال کے میدان کربلا میں راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، دین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوستو، اگر مراسم عزا کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا جائے گا تو پھر وہ اہداف ختم ہو جائیں گے۔ شبیہیں اس لیے بنیں کہ دنیا کمانے کا ذریعہ ہو، یاد رکھنا اگر یہ غرض ہوگی تو یہ اس روح عزاداری کے خلاف ہے۔ عزاداری کرو، لیکن جن امور سے شریعت نے منع کیا ہے انہیں شریعت کے ان منع کردہ امور کو عزاداری میں داخل نہ ہونے دو، اور جو کریں ان کو سمجھاؤ۔ عزاداری منائی جائے، مردوں میں عورتیں بے حجاب ہو کے آ جائیں، وہ عزاداری نہیں ہے۔ سید الشہداء نے اور کربلا والوں نے تو حجاب کی حفاظت کر کے بتایا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، اسی طرح عزاداری کے سلسلے میں حرام امور سے بچا جائے تب وہ عزاداری ہے۔ جھوٹ، کینہ، بغض، حسد، باہم جھگڑے، باہم نفرتیں، اہانت مومن، اور دوستو واجبات سے ٹکراؤ، واجبات کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے، پھر یاد رکھیے اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ جی، عزاداری سید الشہداء ہو اور جلوس عزا میں نماز کو اہمیت نہ دے عزادار، ماتمی نماز کو اہمیت نہ دے۔ میرے آقا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا، لا قربت بالنوافل اذا ضرت بالفرائض، اس مستحب عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مستحب عمل قطعاً تقرب اللہ کا ذریعہ نہیں بن سکتا جس کی وجہ سے کوئی واجب رہ جائے، اس کی وجہ سے کوئی فریضہ رہ جائے۔ عزادارو، نمازی بنو، اور میں کہا کرتا ہوں اپنی مجالس میں بھی، عزادار کو نمازی ہونا چاہیے اور نمازی کو عزادار ہونا چاہیے۔ وہ ہاتھ جو تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھتے ہیں انہیں غم حسین میں بھی اٹھنا چاہیے، اور جو ہاتھ غم حسین میں اٹھتے ہیں انہیں تکبیرۃ الاحرام کے لیے بھی بلند ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔